الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اعتبار سے تعزیتی مجلس بھی ہے، ایک اعتبار سے نصیحتی مجلس بھی ہے۔ تعزیت ان احباب کے لیے جو لوگ مرحومہ سے اپنا ماں ہونے کا رشتہ، بہن ہونے کا رشتہ، بھانجا ہونے کا رشتہ اور نواسا اور پوترا ہونے کا رشتہ، نواسی اور پوتری ہونے کا رشتہ، جن کو مرحومہ نانی اور دادی لگتی تھیں، ان تمام احباب کے دلوں میں گھر کے ایک بڑے فرد کے فراق پر جو غم ہے، جو الم ہے، جو تکلیف ہے، جو ہم ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ من وجہین شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گھر سے ہمارا تعلق اور جوڑ رشتہ اللہ نے کرایا کہ جس میں دین کا ایک شعور الحمدللہ موجود ہے۔ دینی احساسات کا کسی کے اندر ہونا، دینی ماحول میں کسی کا جینا، دینی ماحول میں کسی کا رہنا، دینی ماحول میں کسی کا پلنا، یہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت مشکل ہے۔ اللہ نے مرحومہ کے حیات میں وہ منظر بھی اللہ نے ان کے نظروں کے سامنے بتا دیا کہ ایک دیندار گھرانے کا ماحول کیسا ہوتا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے والوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اور اسی ماحول میں رہتے ہوئے، اسی ماحول کو دیکھتے ہوئے، اسی ماحول میں اپنے آپ کو بساتے ہوئے اللہ کی بندی، اللہ کی پیارے ہو گئی۔ تو اس پر ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ۔ اللہ کے حق ہے کہ جو چاہے اللہ ہمیں دے سکتا ہے، جو چاہے اللہ ہم سے لے سکتا ہے۔ اللہ کے اس حق میں ہم لوگ کوئی بھی تصرف کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کوئی ملکیت نہیں، جس نے دیا اسی نے لیا، اور ہر ایک ہم میں سے دنیا میں جو آئے ہیں محدود اور مختصر مدت کے لیے آئے ہیں۔ کسی کی عمر اللہ نے طے فرما دی، وہ عمر جو بھی ہو، جتنی بھی ہو، اس عمر سے ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے ہماری موت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کہا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت آتی ہے نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے،
نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. موت آئے گی تو بر وقت آئے گی اور بر وقت لے کر چلی جائے گی. اسی لیے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے آپ سیاروں میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، موت وقت پر آ کر ہی رہے گی. اس بات کو قرآن کہتا ہے. ہم لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ بھروسہ اور مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کو مان کر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے موت کے بعد اجر دے گا، اور سزا اور جزا یہ موت کے بعد دیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں. دنیا میں اگر نیک زندگی گزار کر انتقال ہوئے تو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں سکرات ہی سے جنت کا مزہ، جنت کے نظارے، جنت کے وہ تمام انعامات، وہ جنت کے وہ تمام دولتیں جو کچھ اللہ تعالیٰ بندے کو دینے والے ہیں، وہ سب 500 فرشتے آ کر بندوں کے سامنے، نیک انسان کے سامنے ایک ایک منظر کشی کرتے چلے جائیں گے. پھول لے کر آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے. یہ بندہ وہ بندی جو بھی اللہ کو راضی کر کے دنیا کی زندگی گزارے، وہ دیکھیں گے اور مسکرائیں گے، اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی روح پرواز ہو جائے گی. تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو بھی اللہ کو اللہ مان کر زندگی گزارے، فرمایا موت کے قریب فرشتوں کا نزول ہوگا اور وہ تسلی دیں گے، ارے بھائی تمہارے دل اور دماغ میں یہ ہے میں اپنا گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، میں اپنے پریوار چھوڑ کر آ رہا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، پتہ نہیں جس عالم کو میں جا رہا ہوں وہاں کوئی اپنا ہے کہ نہیں ہے. اس بات کا ایک وسوسہ، اس بات کا ایک خوف، اس بات کا ایک ڈر تمہارے دل کے اندر ہوگا. اور وہ فرشتہ آ کر یوں کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اگلے آنے والا عالم اس کے بارے میں کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، پیچھے جو زندگی گزر گئی، پیچھے جو افراد کو تم چھوڑ کر آ رہے ہو، پیچھے جو ذمہ داریاں چھوڑ کر آ رہے ہو، اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں اعتبار سے بے فکر ہو جاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سناتے ہیں اس جنت کے بارے میں جس کا اللہ نے نیک لوگوں کو وعدہ کیا ہے. محترم خواتین، بھائیو، عزیزو، الحمدللہ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ خود اس بات کی طرف دلالت ہے کہ ہم کتنا تعلق رکھتے تھے، کتنے ہمارے لیے وہ محبوب تھیں، کتنا ہم ان کو چاہتے تھے، کتنا وہ ہمیں چاہتی تھیں، اور کتنا وہ ہم سے تعلق رکھتی تھیں. اس کے لیے سب سے بڑی علامت ہمارا یہ مجمع، سب سے بڑی دلالت ہمارا یہ مجمع، سب سے بڑی دلیل ہمارا یہ مجمع ہے، یہ حجت ہے. اور اس میں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا ہم لوگ اب جو بھی مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو 3 عمل کرنا چاہیے. ایک، جب بھی تکلیف ہو، جدائی کا احساس ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جو بھی انا للہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی بزرگ نے آ کر پوچھا بھئی کس کا انتقال ہوا؟ حضرت نے فرمایا بھئی تیرا ہوا، تجھے اگر برا لگے تو میرا ہوا. تو حضرت کا کہنے کا منشا کیا تھا؟ یہ تذکرہ تبصرہ کرنے کا وقت نہیں ہے کس کا انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا. جیسے مسجدوں میں عام طور پر جنازہ آتا ہے تو لوگ پوچھتے رہتے کس کا کس کا کس کا کس کا. ارے یہ پوچھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پوچھنے کے بعد کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا تیرا ہوا یا میرا ہوا. حضرت کا بتانے کا منشا کیا؟ بھئی جس کا انتقال ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ذمہ داری تیرے اوپر بڑھ گئی. کس اعتبار سے؟ نماز کا اہتمام تو کر،
اس لیے کہ تیرا انتقال ہونا بھی باقی ہے، ہمارا انتقال ہونا ایک نہ ایک دن ہوگا، بھئی کبھی نہ کبھی تو ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، 20 سال بعد ہوگا ضرور، لیکن ہونے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اب وفات کے بعد ایک سبحان اللہ کے محتاج۔ اب ماشاءاللہ آپ حضرات سب قرآن خوانی کیے، قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ ہم ایصال ثواب کریں۔ اب میری زندگی میں رہتے ہوئے مجھے جتنا ثواب چاہیے اتنا ثواب کمانے کا مجھے مکمل طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے۔ اگر ہم نے کاہلی کی، جیسے مثال کے طور پر نماز میں سستی کر دیے، نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے، ارے بھئی نماز جیسی عظیم الشان عمل جس میں ہم نے سستی کی، تو نماز کا حساب قبر میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعہ کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ بہت سرسری لائٹ لے لیتے ہیں، نماز رشنا، جب بھی پوچھا جاتا ہے نماز پڑھے کیا جی، ٹائم ملا تو پڑھ لیتی حضرت۔ ارے بھئی یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی جواب ہے؟ یہ اتنی بڑی غفلت والا جواب ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم لوگ گویا کہ قبر کی زندگی کو ہم لوگ بھلا چکے ہیں۔ اب وہ ماشاءاللہ جو پابندی کر کے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی کھڑکی اللہ کھول دیتے ہیں، اللہ جنت کا گہوارہ قبر کو بنا دیتے ہیں۔ جتنی دور نظر جاتی ہے اتنی دور، حالانکہ ہم لوگ بالکل مختصر قبر میں چھوڑ کر آئیں، لیکن اللہ اس عالم، جو عالم برزخ جس کو کہتے ہیں، اس عالم کو اتنا وسیع کر دے گا، جتنی دور مرحوم کی نظر اتنی دور تک اللہ قبر کو پھیلا دیں گے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عالم دنیا میں کہ قبر چھوٹی ہے، لیکن عالم برزخ میں اللہ قبر بڑی بنا دی ہے، کھڑکی کھول دی ہے۔ صبح و شام ان کو جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں سے جو کچھ بھی اللہ کے باد صبا ہیں وہ سب کے سب یہاں لگتی رہے گی۔ وہ حسرت کرتے رہیں گے بھئی کب آئے گا وہ موقع کہ ہم جنت کے اندر جائیں۔ وہ سوچتے ہی رہیں گے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے بعض مرتبہ آپ محسوس کریں گے خوشی کے دن بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں، غم کا دن گزرتا ہی نہیں، غم کے دن گزرتے ہی نہیں، بیماری کے دن گزرتے ہی نہیں، تکلیف کے دن گزرتے ہی نہیں، مصیبت کے دن گزرتے ہی نہیں، خوشی کے دن بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو اتنا خوش ہوگا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت کی صبح ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے، پھر ہر دن وہاں بہت بڑا، یہاں تک کہ ایک دن جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا الف سنۃ مما تعدون، بعض جگہوں پر 50,000 سنہ۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ جو جتنا پریشان ہوگا اس کا دن اتنا وسیع ہو جائے گا۔ کسی کا ایک دن 1000 دن کی طرح ہو گیا، کسی کا ایک دن 50,000 دن کی طرح ہو گیا، کسی کا ایک دن 2 رکعت نماز پڑھنے پر جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت ہوا۔ تو ماشاءاللہ مرحومہ اپنی زندگی میں بہت کچھ اپنے حیات میں کر کے چلے گئے۔ میں اس لیے ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے جیتے جی ہم اتنی نیکی کر کے مریں، مرنے کے بعد کسی کے نیکی کے ہم محتاج نہ رہیں۔ بھئی جب اللہ ہمیں زندگی دیا، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، جب اللہ موقع دیا نیک عمل کرتے رہو، اتنی اپنی زندگی میں نیکیاں جما لو کہ آپ محتاج نہ رہو، آپ اطمینان سے سوئے رہو اپنے نیکیوں کے، اپنے رضا اللہ کے ایسی نعمتوں کے سہارے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو موت کے بعد دینے والا ہے۔ اسی لیے کہا نیک لوگوں کو موت سے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ افسوس نہیں کرتے، نیک لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے رزلٹ کا دن، جیسے جشن کا دن، جیسے دستار بندی کا دن، جیسے خوش ہوتے ہیں جو اچھا جو انسان پڑھ کر پاس ہو گیا اسے رزلٹ کے دن بڑی خوشی ہوتی ہے، جشن مناتا ہے، اور جب رپورٹ کارڈ دیں گے تو وہ خوشی، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں بھی
اللہ جب اس کے ہاتھ میں رپورٹ دے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اپنا رپورٹ لے کر سب کے پاس جا کر کہے گا، ارے بھئی لو میرا رپورٹ پڑھو، کتنی اچھا نمبرات لیا ہوں دیکھو، کتنی اچھی زندگی گزار کر آیا ہوں دیکھو، پڑھو سب کو دکھائے گا۔ آپ دیکھیے عام طور پر اچھے نمبرات لینے والے بچے سب کے پاس رپورٹ کارڈ دکھاتے ہیں، اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ کہاں بتاتے ہیں، کیا تمہارا رزلٹ کو تو چھپا لیتی، دکھاتے نہیں۔ کیوں نہیں دکھاتے؟ شرمندگی۔ بھئی میں 5 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں کیسا بتائے گا، 6 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں کیسا بتائے گا، شرمندہ ہوگا۔ اگر کوئی پاس ہو گیا تو وہ رپورٹ لا کر بتاتا ہے، میڈل لا کر بتاتا ہے، سرٹیفکیٹ لا کر بتاتا ہے۔ یہی حال حشر کے میدان میں۔ اسی لیے اب ایک موت گھر میں ہوئی ہے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک موت سب کی حیات بن جانی چاہیے، سب کی حیات ہو جانی چاہیے۔ کیا مطلب؟ امی تھے، بہن تھے، انہوں تھے، جو بھی میں کہہ رہا تھا، گھر کے بڑے تھے، ہم لوگ ایک اعتبار سے ان پر بھروسہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے، اور ایک سکون ہوتا تھا، چلو بھائی خاندان کے ایک بڑے ہیں۔ اب خاندان کے بڑے چلے گئے، محراب خالی ہو گیا۔ میں خواتین سے خاص طور پر کہوں گا، ان کی زندگی کی اچھائیوں کو ہم تقسیم کریں۔ جیسے آج بھی بعض گھروں میں جاتے ہیں تو ہماری نانی کا انتقال ہوا، نانی کے انتقال کے بعد ہمارے والدہ محترمہ کو جو بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے تم نہ دیکھے تو بالکل ہمارے نانی کا نام لے کر کہتے تھے کہ صفیہ ماں کو دیکھے جیسا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ بے عادتیں ویسی، عبادت ویسی، خصلتیں ویسی، اخلاق ویسے۔ تو اسی طریقے سے ہماری بہنیں جو بھی ان کی بیٹیاں ہیں ایسی بن جانی چاہیے، ارے ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ خاندان میں وہ اچھائیاں کرتی تھیں، وہ اچھائیاں جاری رہیں، عبادت کرتی تھیں، وہ عبادت جاری رہے، ذکر کرتی تھیں، ذکر جاری رہے، نصیحت کرتی تھیں، نصیحت جاری رہے، تلاوت کرتی تھیں، تلاوت جاری رہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا عمل ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ اگر کسی نے کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان ہے، ناراض کر دیے ہو، معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور اگر ہم نے ایسی غفلت میں ہمارے والدین چلے گئے جن سے ہم معذرت نہیں چاہ سکے، جن کی خدمت نہیں کر سکے، اب کوئی شکل ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ان کی جتنی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ ماں چلی گئی تو ماں کے ساتھ خالہ ہیں، خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باپ چلا گیا، باپ کے جگہ پر چچا ہے، چچے کی جگہ پر تایا ہے، اس کے اچھے سلوک کیا کرو۔ ارے بھئی کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات کو اس بات کی تسلی دیتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ روح کسے کہتے ہیں؟ روح ہی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا حکم ہوا تو وفات ہو گئی۔ تو اس پر ہم لوگ اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دی ہے، اسرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے یا اللہ جا کو روح نکالنے کی ذمہ داری دی ہے نا، یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری سب جنے مجھے برا بھلا بولیں گے، ہر ایک جنا اسرائیل کو برا بھلا بولیں گے۔ تو اللہ کہنے لگا کہ بھئی اسرائیل جب تجھے کوئی برا بھلا کہے گا تو میں اس کا دماغ ایسا ڈائیورٹ کر دوں گا، وہ دوسری چیزوں کو برا بھلا کہیں گے، آپ کو نہیں۔ وہ ہاسپٹل برابر نہیں، وہ دوا برابر نہیں، وہ گاڑی برابر نہیں، ذرا 5 منٹ پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، 10 منٹ پہلے چلے جانا چاہیے۔ اس طریقے سے یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے اللہ کا حکم ہوا انتقال ہو گئے، یہ نہیں بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ وہ ہاسپٹل کو نہیں جانا تھا، یہ ہاسپٹل کو چلے جانا تھا۔ اس طریقے کی باتیں جو ہمارے درمیان ہوتی ہیں موت کے بعد، یہ آ کر اللہ پہلے سے طے کر دیا۔ اسرائیل کو کون بھی کیا بھی نہیں بولیں گے، کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ موت آئی تو کون آئے؟ ملک الموت آئے تو اس نے بھی موت ہوتی، سو ملک الموت کے بغیر کہیں موت ہوتی ہے؟
جب روتے ہیں لوگ تو دہلیز پر کھڑے ہو کر اسرائیل کہتے ہیں اے رونے والو رونا بند کرو. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جب تک یہاں کوئی بھی انسان رہے گا میرا یہاں آنا جانا ہوتا رہے گا. تو میں لوگوں سوچنے کو میں پھر اب گیا تو پھر دوبارہ آتا نہیں. آؤں گا ضرور. کب آؤں گا؟ جب کوئی اللہ کا آرڈر ہوگا آؤں گا. جبھی بھی آؤں گا, کبھی بھی آؤں گا. ابھی میرے ساتھی کا انتقال ہوا, مولوی عطاء الرحمن صاحب, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. میرے بالکل ہم سبق ساتھی, میرے ہم عمر, چند دنوں کی بیماری, معمولی بیماریاں, انتقال ہو گئے. ارے بھئی انتقال موت کے لیے تو عمر نہیں ہے, یہ بلکہ یوں سمجھیے 60 اور 70 سال جو ہے یہی اتنی ہی عمر ہے. حضور نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. یہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بونس, سنگل بونس, ڈبل بونس دے دیتا ہے. کوئی 80 سال, کوئی 85 سال, کوئی 100 سال گزار لیتے ہیں, لیکن اصل جو عمر ہے وہ کتنی؟ 60-70 سال. لیکن اس وقت حال یہ ہے 60-70 سال پہنچنے والے بھی بہت کم, اسے پہلے چلے جا رہی. کل ایک جنازے کو گئے تھے ہم لوگ, 3-4 دن پہلے, 22 سال کا نوجوان, کچھ بھی نہیں, چلا گیا. اور حال میں ہمارے ایک ساتھی کی بہن, وہ بیچاری 17 سال, ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ بتانے کا منشا یہ ہے موت کے لیے عمر نہیں. تو اس لیے ہم لوگ یہ جو افسوس تو ضرور ہوتا ہے, تو انا للہ پڑھیں کثرت سے, انشاءاللہ دل کو تسلی ملے گی. دوسری بات, جہاں تک ہو سکے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ایک نصاب مکمل کریں. دوسری بات, انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. تیسرے, ماشاءاللہ جتنا قرآن پاک سب پڑھے ہیں, قرآن پڑھے ہیں اور درود شریف پڑھے ہوں گے, ٹھیک ہے بھائی, اور ذکر و اذکار بھی کیے ہوں گے. ہاں جی, اچھا, وہ یہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ, قرآن پاک پڑھیں, پڑھ کر بخشش کریں, اور سورہ تبارک اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے روزانہ سورہ تبارک پڑھیں. اور مرحوم کے لیے بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نیت اس طرح کرنا, یا اللہ تمام انبیاء, تمام صلحاء, تمام اولیاء, تمام اتقیاء, تمام علماء, تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس کا ثواب پہنچا کر, بالخصوص ہمارے دادی کو, ہمارے نانی کو, ہمارے امی کو, ہمارے خالہ کو, جو بھی انتقال ہوئے ہیں ان کی نیت کر لینا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بغیر تقسیم کرے کہ ہمارا دماغ کیا, ایک سیب لے کو ان سب کو بانٹو بھی گا تو کیا ملتا حضرت, پوپو ٹکڑے ملتی. ویسا اتنا ہمارا دماغ اتنا, اللہ تعالیٰ ویسا ڈیوائڈ نہیں کرتا. سب کو ایک قرآن پڑھ کر آپ لاکھوں کی نیت کرتے ہیں تو اللہ لاکھوں کو ایک مکمل قرآن کا ثواب دے گا, لاکھوں کو مکمل قرآن کا ثواب. اچھا, نیت کرنے والے کو کیا ملے گا؟ نیت کرنے والے کو جتنے لوگوں کو اللہ جتنا ثواب دیا اور سب کا ٹوٹل نیت کرنے والے کو ثواب ملے گا. اسی لیے کہا نیت المؤمن خیر من عملہ, نیت المؤمن خیر من عملہ, ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی. تو ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور نیت اس طرح کریں گے. دوسری بات, بخشنے کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہی ہیں بخشنے کی چیزیں. بعض لوگ بیچارے الگ الگ چیزیں بخشتے رہتے ہیں, یہ بخشو وہ بخشو, وہ سب بخشنے کی کوئی چیز نہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک رسم ہو گیا ہے, رسم, اس کو رسم کہتے ہیں. رسم و رواج, یعنی کسی سے انہوں نے سنا تو وہی لوگ دماغ میں بٹھا لیے. جیسے دودھ بخشنا, بھئی دودھ کیسا بخشو گے؟ میں عقل سے سمجھداری سے پوچھنے کی بات, کوئی آدمی کہے کہ وہ دودھ بخش ڈالو, کیسا دودھ بخشنے کا مطلب کیا ہوتا؟ دودھ بخشنے کا مطلب کوئی نہیں, یعنی
آپ نے والدہ سے بچپن میں دودھ پی لیے، بڑے ہو گئے، اب کیا بخشو گے؟ بخشنا یہ ہے کہ آپ فرما بردار بن جائیں، راحت کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں انتقال کے بعد ہمیشہ باقی رہیں گی، بقیہ سب ختم۔ ایک کیا؟ نیک صالح اولاد، ولد صالح یدعو لہ۔ تو ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کی بیٹی ہیں، تو ہم کریں کیا کہ ہماری والدہ کے لیے قبر میں سکون کا سبب بنے، اپنے والدین کے لیے سکون کا سبب بنے، یعنی ہمارا وجود ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہو۔ جیسے خواب میں کسی نے دیکھا کہ وفات کے بعد سب لوگ قبرستان میں چن رہے تھے، یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ بزرگ جا کر پوچھنے لگے کیا بات ہے، یہ سب کے سب چن رہے ہیں اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں یہ سب لوگ جو مسلمان بخشش کرتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کے ثواب آئے ہوئے ہیں، سب ان کا حصہ چن رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کر بخشتا ہے، اس لیے مجھے جا کر چننے کی ضرورت نہیں، ایک ایک قرآن روزانہ مجھے مل رہا ہے۔ پوچھا کہاں رہتے ہیں، ایڈریس دیے انہوں۔ تو یہ بزرگ جو خواب میں دیکھے، جا کر دیکھے تو فلان جگہ پر حلوہ فروخت کر رہے تھے ان کے صاحبزادے، اور زبان حرکت کر رہی تھی۔ ان سے پوچھا بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور روزانہ میری ماں کو ایک قرآن بخشتا ہوں۔ یہ ہے بخشنا، وہ بخشنا، یہ بخشنا، وہ بخشنا نہیں، یہ بخشنا۔ چند دنوں کے بعد کیا دیکھے وہی خواب کہ وہ ماں صاحبہ بھی چن رہی ہیں۔ پوچھا کیا ہوا ماں، آپ اب چن رہی ہیں؟ کہا نہیں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جا کر دیکھے تو کیا سنا کہ وہ حلوہ بیچنے والے نوجوان، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بس بتانے کا منشا ہے کیا، ہم لوگ جتنا اپنے انتقال لوگوں کو یاد کریں گے، اتنا ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں بھی لوگ یاد کریں گے۔ ہمیں بھول گئے بولے تو سب بعض لوگوں کو خبراں چاہت رہتی نہیں، کان جی خبر کو تو یہاں دفن کرے سکا دکرانا مولانا یہ قبرستان کی، تو بعض لوگوں کا قبرستان ڈوٹ ہو جاتا، کون سے قبرستان میں دفن کرے وہ بھول جاتی، قبرستان میں بھول گئے تو خبر کیا یاد رکھتی؟ تو یاد کس کو رکھنا چاہیے؟ ارے بھائی کون سے خبر میں دفن کرے، ہم جا کر زیارت کریں گے تو باقاعدہ ان کو نظر آتے ہیں کون زیارت کرنے کے واسطے آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بالکل فیس ٹو فیس ایسا دفن کرے ہیں، قبلہ رخ یہ ہے، ادھر سر ہے، ادھر پیر ہے، ادھر چہرہ کیے ہیں مرحوم کے، تو ہم جا کر چہرے کے سامنے چہرہ، پیٹھ قبلے کی طرف، چہرہ قبر کی طرف، بالکل آمنے سامنے، جیسے آپ زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، تو گویا فیس ٹو فیس باقاعدہ آپ کا چہرہ مرحوم کو نظر آئے گا، فیس ٹو فیس نظر آئے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر بخشش کریں۔ اور دوسری بات، جو بھی میں ہمیشہ ساتھیوں کہا کرتا ہوں، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلو بھی کھلائیں گے، دیکھو غریبوں کو کھلانے سے مرحوم ان کو ثواب پہنچتا ہے، جیسے الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء، قرآن پاک کی آیت ہے، صدقہ یہ فقیروں کو دینا چاہیے۔ ہمیں لوگ کھلانے کی نیت کر کو بیٹھ کو کھا لیتی، جیسے مثال کے طور پر بھائی کھلانے کی نیت کھلانے کی، سب کو بلاؤ بھائی، سب کو بلاؤ بھائی، بیٹھ کر کھا لے کر دیکھ میں ایک دانہ بھی نہیں فقیر کو، کہاں چلا گیا؟ پورے خاندان والے کھا کر ہضم کر دیے۔ ارے بھائی خاندان والے کیا کر لیا؟ پورا کھانا ختم ہو گیا، غریبوں کو کوئی کھانا ہی نہیں۔ اصل دینا چاہیے تھا کس کو؟ غریبوں کو۔ یہ ایسا ہی ہوا، صدقہ کی نیت سے یہ جیب سے نکال کو یہ جیب میں رکھ لی، صدقہ ہوگا کیا بھائی؟ انہیں بیچارہ فقیر ہاتھ پھیلا لے کچھ ہے، ہمیں دے تم تھر پا کر وہ یہاں سے پیسے نکال کو کہاں رکھ لیے؟ یہ جیب میں رکھ لیے، کیا نیت تھے؟ صدقہ کردہ لیا، یہ جیب سے نکال کو یہ جیب میں رکھ لیے۔ تو کھلانے کی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت، کھا رہی سو کون؟ ہمیں بیٹھ کو کھا لیے، کھانا پکائے سو مرحوم کو ثواب پہنچانے، کھانا کھا لیے ہم خود بیٹھ کر، تو کہاں سے ثواب پہنچے گا بتائیے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں بھئی ثواب پہنچانا ہے تو غریب کو بلاؤ، بھئی یہ ہمارے امی
امی کے ایصال ثواب کے واسطے لو بھی 2 روٹیاں، وہ غریب کو جو دیں گے آپ اس کا ثواب پہنچے گا، اور اس کے لیے دن متعین نہیں۔ 40 دن تک امی ثواب کے واسطے انتظار کر لے، کچھ بیٹھے رہنا کیا؟ 10 دن تک 10ویں کریں گے، 40ویں کریں گے، 40 دن کے درمیان میں ثواب کون پہنچائے گا؟ بھئی روزانہ کیجئے، کون منع کرتا ہے؟ روزانہ نیکی کیجئے، روزانہ قرآن پڑھیے، روزانہ ذکر کیجئے، روزانہ صدقہ کیجئے، کوئی منع نہیں۔ 10 دن کے بعد کرنا، تب تک کیا کرو؟ گیپ، یہ منع ہے۔ روزانہ دعا کرنا، ربنا، جیسے دعا کرتے ہیں ہم لوگ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر ایسا رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں رحم کیا۔ یہ دعا تمام یاد کر لیں انشاءاللہ، یہ دعا ضرور کیا کریں، سب کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد تمام ساتھی نیت کریں چلتے پھرتے انشاءاللہ ہم بھی، اور مسجد کو اہتمام، مرد حضرات مسجد کو جائیں، عورتیں اپنے گھر میں پابندی سے نماز پڑھیں، اور اپنے حلال کمائی کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ عورتیں بھی نیت کریں انشاءاللہ، ہم اگر اپنے گھر کو انشاءاللہ سدھارنے کی نیت کر لیے، اللہ اپنے فضل و کرم سے گھر کو سدھار دے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کو پہنچا کر، تمام مومنین و مومنات کو پہنچا کر، اللہ بالخصوص مرحومہ کے لیے، کیا نام تھا ان کا؟ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے، اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک صفات اپنانے کے ہم میں سریے کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جان کر انجانے میں جو کچھ ان سے بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مرحومہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں، یا اللہ اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ان کا مقام بلند فرما، ان کے نیک صفات منتقل فرما۔ یا اللہ جو کچھ ان سے جان کر انجانے میں غلطیاں ہو گئی، چوک ہو گئے، گناہ ہو گئے، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ قبر کے تمام تکلیفوں کو دور فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ قبر کے تمام مراحل کو آسانی سے گزار کر، یا اللہ حشر کے تمام مسائل کو آسانی سے گزر کر، یا اللہ جنت تک پہنچنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ ایک دن ہم میں سے ایک کو جانا ہے، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرا دھیان نصیب فرما، تیرا ذکر نصیب فرما، تیرے دین کا فکر نصیب فرما۔ ہمارے مردوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے اصلاح فرما، ہمارے عورتوں کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ اس گھرانے میں یا اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے نسلوں میں علماء حفاظ کا سلسلہ جاری و ساری رہیں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ موت تک کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ استغنائیت کے ساتھ جی کر، استغنائیت کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما۔
ڈاکٹروں کے ہاتھ کے کھلونا بن کر مرنے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں مرحومہ کے رشتہ دار جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز بغیر ناغا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بغیر ناغا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بغیر ناغا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فضائل کی تعلیم گھر میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گھر کو یا اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ یہ پورے علاقے کی ہدایت کے لیے اس گھر کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی نصیب فرما، جو کچھ مانگنے سے وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ تسلی کی چند بولیاں ہم بول سکتے ہیں، یا اللہ دل کو تو سکون، چین، راحت تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یا اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اکیلے تیرے سہارے پر جینے کی توفیق عطا فرما، کسی کا سہارا یا اللہ لینے سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا کرم کا معاملہ فرما، فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس گھر کے تمام افراد کو قبول فرما، خاندان کے تمام افراد کو قبول فرما، سب کی کمائیوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ غلط سلط کمائی سے پوری پوری حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسلم ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔